بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں مانتی ہوں اس بات کو کہ نظام پہ چلنا نظام بنانا آسان نہیں ہے۔ ہم نے جب سے پیدا ہوئے اور جب سے ہمارے والدین پیدا ہوئے ہوں گے اور ان کے پہلے ان کے جب دادا پردادا پیدا ہوں گے، اس وقت سے یہ مسلمان دیکھتے آ رہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، حکومت غیروں کی ہے، تو نظام والی بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی، اور نظام بنانا آسان کام نہیں ہے، مانتی میں، لیکن غور کر کے دیکھو کیا اسلامی اصولوں پر چلنا بھی مشکل ہے؟ کیا اسلامی اصولوں پر چلنا بھی مشکل ہے؟ کیا ہمارے اپنے اصولوں پر چلنا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں، وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اصولوں پر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلنے سے ہم کو کوئی سرکار نہیں روک رہی۔ اگر ہم کو تکلیف کوئی دے رہا ہے نا ہمارے اپنے اصولوں پر چلنے میں، تو وہ شیطان اور ہمارا اپنا نفس ہے۔ بہت غور طلب معاملہ ہے یہ، اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری حدیثیں میرے اصول ہیں، جس کسی نے ان کو یاد کیا، ان پر عمل کیا، جنت کے 8 دروازے، ان 8 میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مانتی میں اس بات کو کہ نظام بنانا آسان نہیں ہے، نظام چلانا بہت مشکل ہے، غیروں کی حکومت ہے، لیکن ذرا اس بات میں غور کر کے دیکھیے کہ ہمیں ہمارے اصولوں پر چلنے سے کس نے منع کیا؟ یہاں فلاپ ہو رہا ہے مسلمان، یہ مشکل ہے، یہ بات ہے کہ ہم دن پہ دن ذلیل ہوتے جا رہے۔ غور کر کے دیکھو، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یہ کیوں سکھایا گیا تھا؟ اس بات کا دین سے کیا تعلق تھا؟ غور کر کے دیکھو ہمارا دین ہم کو کیا کیا سکھا رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسی تعلیمات دے رہے۔ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سوچ کے دیکھو، یہ سب انسانیت سکھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم تو اپنے آپ کو کبھی ایسا نہیں سمجھتے۔ ہماری زندگی کے ان معاملات میں ہم کبھی اسلامی تعلیمات کو لانا نہیں چاہتے، تو پھر یہ ہے کیوں؟ غور کر کے دیکھو، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ 10 روپے کی 20 روپے کی بھاجی انسان بغیر سوچے سمجھے نہیں خریدتا، جب دین کی بات آتی تو ان کا اپنا دماغ کہاں چلے جا رہا۔ غور کر کے دیکھو، مظلوم کی بدوا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ غور کر کے دیکھو، سارے کے سارے مظلوم کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار؟ غور کر کے دیکھو دین کا یہ سب باتوں سے کیا تعلق ہے؟ سوچ کے دیکھو، معاف کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ کل اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن معاف کرے؟ غور کرو ان تعلیمات میں، یہ سب پھر کیوں سکھایا جا رہا؟ اگر تم کو معاف کر دینے میں تمہاری عزت میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہوں گی تو کل قیامت کے دن آ کر مجھ سے لے لینا۔ یہ سب کیوں سکھایا گیا؟ انسانیت، محبت، ہمدردی، یہ سب سکھا رہا ہمارا اسلام ہم کو۔ آج ہم ضرورت نہیں سمجھتے ہیں نا یہ سب چیزوں کی۔ ایک تعلیمات میں غور کر کے دیکھو، جو دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپائیں گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گا۔ یہ سکھا رہا ہم کو ہمارا دین۔ ایک تعلیمات پر
غور کر کے دیکھو، نظام بنانا مشکل ہے، غیروں کی حکومت ہے، بڑے بڑے کام نہیں ہوتے. ارے ہمارے سے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں ہوتے. اتنے نفس کے غلام ہو گئے ہم. شیطان کو بس صاحب کہتے نہیں، بس مانتے ہیں دل سے. دل سے تو مانتے پر کہتے نہیں. کہنے میں شرم آتی ہے کہ وہ ہمارا باس ہے. اسی کے کہنے پہ چلتے ہم. ہر کام منمانے ڈھنگ سے کرتے. کون پریزنٹ کریں گے اسلام کو؟ ہم. اسلام کو پریزنٹ کرنے والا، اسلام کو دنیا کے سامنے لانے والا کون ہے؟ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل دماغ کو، ہماری آنکھوں کو کھول دے. اسلام کے واسطے ہمارے سینے کو کھول دے. جب تک ہم کو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین.